ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مزلة ولا فتنة مضلة اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آج انشاءاللہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے. اہمیت الصومی، روزے کی اہمیت، اس کے بارے سے یہاں سے شروع کریں گے. روزے کی اہمیت. مسئلہ نمبر 10. رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بد نصیب ہے. حدیث میں آتا ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. یہیں پہ تھا، بلکہ یہ ہو گیا تھا میرا خیال ہے، یہ چیپٹر ہو گیا تھا نا. ذرا چیٹ باکس میں بتائیے، یہیں سے تھا کیا؟ ہو گیا تھا یہ چیپٹر. چاند دیکھنے کے مسئلہ خالی. جی یہاں سے تھا چاند دیکھنے کے مسائل. رؤیت الہلالی، چاند دیکھنے کے مسائل. مسئلہ نمبر 23 ہے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے، یعنی چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے. مسئلہ نمبر 24 ہے چاند دیکھنا یہ انڈیویجول بیس پہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ جماعت کے طور پر، ٹھیک ہے، مسلمانوں میں اعلان کیا جائے گا اور پھر اس پر اکتفا کر کے روزے شروع کر دیے جائیں گے. اس کے بارے میں آگے احادیث آ رہی ہیں ڈیٹیل میں. مسئلہ نمبر 24 ہے شعبان کے آخر میں اگر مطلع ابر آلود ہو، یعنی جہاں پر چاند طلوع ہوتا ہے اگر وہ جگہ پہ ابر ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے. پھر یہ نہیں کہ انسان شکئی روزہ رکھ لے، پتہ نہیں چاند نکل ہی نہ گیا ہو، یہ سوچ کر روزہ نہیں رکھا جا سکتا. اگر رمضان کے آخر میں مطلع ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے، یعنی چاند دیکھ کر روزے رکھے جائیں گے، روزے شروع کیے جائیں گے اور چاند دیکھ کر ہی روزے ختم کیے جائیں گے. اور چاند اگر 29ویں تاریخ کو اگر نظر نہ آئے تو پھر 30 دن دونوں سائڈ یعنی شعبان بھی اور رمضان بھی دونوں سائڈ پورے کیے جائیں گے. حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الحلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق علیہ. کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر ختم نہ کرو. اگر مطلع ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی چاند دیکھ کر رمضان کے روزے شروع کیے جائیں گے اور چاند دیکھ کر ہی پھر جو ہے وہ عید کی جائے گی. مسئلہ نمبر 25 ہے اچھا اس کے حوالے سے کچھ اور حدیث میرے سامنے ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ مسلم کی حدیث ہے فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ 30، یعنی اگر ابر آلود ہو تو پھر کتنے
30 دن پورے کرنے چاہیے، اور بخاری کی ہے فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، کہ پھر گنتی جو ہے نا وہ 30 دن کی پوری کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت اس کے بارے میں آتی ہے جس میں ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں کہ فَأَكْمِلُوا، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، کہ 30 دن جو ہے نا وہ پورے کیے جائیں گے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اب اگر ابر آلود ہو آسمان تو پھر روزے شروع نہیں کیے جائیں گے، چاند دیکھ کر ہی روزے شروع کیے جائیں گے، اور چاند دیکھ کر ہی پھر عید کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 25 ہے ایک مسلمان کی گواہی پر روزے شروع کیے جا سکتے ہیں، یعنی کتنے لوگ آپ کو اگر دیکھ کر بتائیں گواہی دے تو پھر روزے شروع کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں روایت آتی ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے بھی چاند دیکھا ہے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کسی ایک شخص کا بھی اس بات کی گواہی دینا، شہادت دینا یہ کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو راجح قول کیا ہے کہ ایک کی گواہی بھی کافی ہے، اگر وہ کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو پھر اس کی گواہی پر اکتفا کیا جائے گا، اور پھر روزے جو ہے نا شروع کیے جائیں گے۔ اس کے بارے میں ایک اور روایت آتی ہے انس جو انس بن ابن عباس کی روایت ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا۔ کیا کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے چاند کو دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ ہلال کو دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اتشہد اللہ الہ الا اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ تو اس نے کہا قال نعم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأذن فی الناس، اعلان کر دو لوگوں میں یا بلال، اے بلال، ان یصوموا، کہ وہ روزہ رکھیں غدن کل۔ رواہ الخمسۃ وصحح ابن خزیمۃ وابن حبان ورجح النسائی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ کہا جاتا ہے، لیکن اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے، اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ چاند دیکھ کر ہی روزے رکھے جائیں گے، خواہ ایک شخص کی ہی گواہی کیوں نہ ہو، اور وہ شخص کا مسلمان ہونا، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ کیونکہ غیر مسلمان، جو انسان مسلمان نہیں ہوتا اس کو تو چاند سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو روزوں سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول دے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لے، لیکن اسی وجہ سے مسلمان کی گواہی پھر اس کے اوپر اعتبار کیا جائے گا۔ اگر ایک شخص بھی گواہی دیتا ہے تو پھر اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا اور روزے شروع کر دیے جائیں گے۔ آگے آتا ہے مسئلہ نمبر 26 میں رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے میں شک نہیں کرنا چاہیے، شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، اچھا شاید یہ تو تیسرے دن کا چاند لگ رہا ہے، تو دوسرے دن کا چاند لگ رہا ہے، اور پتہ نہیں رمضان 2 دن پہلے ہی شروع ہو گیا، رمضان تو کل ہی سے شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، یا ہم لوگوں نے لیٹ چاند دیکھا ہے، اس طریقے کی باتیں، تو ان تمام باتوں کا اس حدیث میں جواب ہے۔ عن أبي البختري رضي الله عنه قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال ترأينا الهلال؟ فقال بعض القوم
هو ابن 3. وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. قال فلقينا ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا إنا رأينا الهلال. فقال بعض القوم هو ابن 3. وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. فقال أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا ليلة كذا وكذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو ليلة رأيتموه. رواہ مسلم. کیا کہتے ہیں حضرت ابو البختری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہم عمرہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے. جب نخلا کے مقام پر پہنچے تو سب نے نیا چاند دیکھا. کچھ لوگوں نے کہا یہ تو تیسری رات کا چاند لگتا ہے، یعنی بڑا ہونے کی وجہ سے. کچھ لوگوں نے کہا یہ تو دوسری رات کا چاند لگتا ہے. ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہوئی تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. کچھ لوگوں نے اسے تیسری رات کا کہا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو دوسری رات کا کہا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا تم نے کون سی رات کا چاند دیکھا تھا؟ ہم نے بتایا فلاں فلاں رات کا دیکھا تھا. تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیتا ہے، لہٰذا وہ اسی رات کا چاند تھا جس رات تم نے اسے دیکھا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ چاند کے بڑا ہونے یا چاند کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہمیں شک میں نہیں پڑنا چاہیے کہ پتہ نہیں روزے پہلے تو نہیں شروع ہو گئے اور ہم دیری کر رہے ہیں، بلکہ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دکھا دے آسمان پر، جس دن ہم دیکھیں، جس دن اس کی تاریخ ہو اور وہ چاند بڑا بھی چونکہ نظر آ رہا ہو تو بھی ہمیں شک میں نہیں پڑنا. اور چاند بڑا نظر آنے کے باوجود بھی ہم نے اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیتا ہے، لہٰذا وہ اسی رات کا چاند ہے، یعنی وہ اسی رات کا چاند ہے جس رات آپ نے اس کو دیکھا ہے، پہلی تاریخ کا. مسئلہ نمبر 27 ہے نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. آپ سب نے اس دعا کو لکھنا ہے، اپنے گھروں میں کہیں پر بھی ایک جگہ پیسٹ کرنا ہے اور اس کی پکچرز گروپ میں بھیجنا ہے. نیا کیونکہ یہ ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ خواتین ہیں، ٹھیک ہے، کل ہی میرا لیکچر گزرا ہے جنتی خاتون کے بارے میں. تو ہم جو کرتے ہیں نا وہ صرف ہمیں فائدہ نہیں دیتا اپنی ذات کے حد تک، بلکہ ہمارا جو عمل ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پھر مشعل راہ ہوتا ہے، خاص طور پہ ہماری اپنی اولاد کے لیے، اپنے اگر بہن بھائی چھوٹے ہیں تو ان کے لیے، بڑے بھی ہیں تو ان کے لیے. اسی طریقے سے اگر آپ کے بہن کے بچے ہیں، بھائی کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے خاندان کے رشتہ داروں کے چھوٹے بچے ہیں، خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے کہ وہ جب وہ رنگ برنگی چیزوں پر اس طریقے سے لکھی ہوئی اور لگائی ہوئی چیز دیکھیں گے تو وہ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. تو ان کو بتایا جائے کہ یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے. اور اہتمام کے ساتھ پوری فیملی جب خاص طور پہ رمضان کا چاند دیکھے تو دعا ضرور کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے. روایت میں آتا ہے ان طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رأى الهلال قال اللهم اهلله علينا باليمن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ. رواہ الترمذی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے ہم نے یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرمایا، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. مسئلہ نمبر 28 ہے چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے. بہت ہی اہم نکتہ ہے یہ. بہت سارے لوگ کیا ہے کہ اس شک میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں وہ تو جو ہے نا وہاں پر سعودی عرب میں چونکہ ابھی چاند طلوع ہو گیا تو ہم بھی وہاں کے حساب سے اپنے کام کریں گے، خاص طور پہ ذی الحج کے مہینے میں، ٹھیک ہے، اور دوسرے مہینوں میں. تو لوگ اس بات کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں ایک طریقے سے، نہیں ہم اس دن کا ہی روزہ رکھیں گے. اور لیلۃ القدر کے بارے میں، اس کے بارے میں کتنی سارے جو ہے بحث و مباحثہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر اب ہے کہ تب ہے. تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ چاند جو ہے نا اس کے حوالے سے انسان کیا سمجھے، جو اپنے علاقے کے مطابق، ٹھیک ہے، جو چیز ہے اس کو لے کر چلے. چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنا، یہ اس حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے جہاں پر انسان رہ رہا ہو. ٹھیک ہے، اگر ہم ایسا شروع کر دیں
کہ نہیں ہم یہاں کے چاند پہ اعتبار نہیں کرتے، ہم انڈونیشیا کے اس پہ کرتے ہیں، ہم ملیشیا کے اس پہ کرتے ہیں، ہر انسان اپنی اپنی کنٹری اگر چن لے تو آپ سوچیں پھر کیا حال ہوگا۔ اور مسلمان جو متحد ہے، جو ہم لوگوں کو جو چیز جوڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب بکھر جائے گی۔ ٹھیک ہے، سعودی والے کہیں کہ نہیں ہمیں بھی شک ہے، ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے ملک کہیں کہ نہیں ہمیں بھی شک ہے، ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر کرنا شروع کر دیں تو معاملات کتنے خراب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو دین ہمارا بہت آسان ہے، اور آسان طریقے سے ہمارے سامنے چیزیں رکھی گئی ہے، تو ہمیں آسانی کو لینا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اپنے ذہن سے یہ چیزوں کو گھڑ لیں اور پھر اپنے لیے مسئلوں کو مشکل کر لیں۔ مسئلہ نمبر 29 ہے 29، دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافروں کے روزوں کی تعداد حاضر علاقے میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زائد بنتی ہو تو زائد دنوں کے روزے ترک کر دینے چاہیے۔ یعنی یہاں سے آپ نے ایسے ملک کا سفر کیا جہاں پر عید ہوگی، ٹھیک ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ یعنی وہاں پر ابھی رمضان چل رہا ہے، آپ جہاں سے آ رہے ہیں، مثال کے طور پر سعودیہ سے اگر یہاں پر کوئی آیا، ٹھیک ہے، وہاں پر عید کا دن تھا اور یہاں پر روزہ تھا، تو اب کیا وہ روزہ رکھیں گے؟ نہیں، اس کو چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے روزے مکمل کر لیے ہیں، اگر ان کی 30 مکمل ہو چکے ہیں تو پھر زائد روزوں کو رکھنا نہیں ہے۔ یہ نفل روزے کی نیت سے رکھنے چاہیے، اگر رکھیں بھی تو فرض میں نہیں داخل ہوگا، کیونکہ رمضان کے روزے 30 یا 29 ہی ہیں۔ یا نفل روزے کی نیت سے رکھنے چاہیے، اگر تعداد کم بنتی ہو تو عید کے بعد مطلوبہ تعداد پوری کرنی چاہیے۔ یعنی یہاں سے اگر کوئی سعودیہ یا کوئی اور مقام پہ گیا اور وہاں پر عید ہو چکی تھی، لیکن جہاں پر سے انہوں نے روزے شروع کیے تھے، جس ملک جس مقام سے جس علاقے سے، وہاں پر سے روزوں کی ابھی تعداد رہتی ہے تو پھر ان کو اس کو مکمل کرنا چاہیے، کیونکہ چاند جہاں سے انہوں نے دیکھا ہے پھر روزوں کا حساب بھی اسی اس سے ہوگا۔ اور عید کر لینا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان اس دن بھی عید رکھے، عید کے دن بھی روزہ رکھے، کہے نہیں ہمارے ملک میں نہیں ہوا تھا، میں نے وہاں سے دیکھنا شروع کیا تھا، تو اس وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، سب کے ساتھ انسان چلے گا، ٹھیک ہے، اور کیا کرے گا؟ عید کر لے گا اس دن، اور پھر جو روزے باقی رہ جائیں وہ بعد میں رکھیں گے، اور یہ دلیل کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ خود ساختہ چیز نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے بنا لی، بلکہ اس کی دلیل ہے آگے احمد، مسلم اور ابو داؤد اور نسائی کی یہ روایت ہے۔ عن قريب رضي الله عنه مولى بن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل رضي الله عنهما بعثته إلى معاوية بالشام، فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائی۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ حضرت قریب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، جو کہ غلام تھے ابن عباس کے، اور ان کی بیوی کا نام ہے حضرت ام فضل، ٹھیک ہے، تو ان سے مروی ہے کہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہما، جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، ان کی یہ وائف ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے وائف نے انہیں قریب یعنی ان کے غلام کو، مولا عن قریب، ٹھیک ہے، تو ان کو بھیجا کہاں پر؟ حضرت معاویہ کے پاس کسی کام سے شام کی طرف بھیجا، بالشامی فرأیت الہلال، تو کیا ہوا؟ قریب کہتے ہیں کہ میں نے شام آ کر ان کا کام کیا، اور میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، میں نے چاند دیکھ لیا، تو میں نے بھی جمعہ کی رات کو چاند دیکھا، پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آ گیا، ٹھیک ہے، میں رمضان کے اور آخر میں جب آ گیا، فقدمت المدینۃ فی آخر الشہر فسألنی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، تو میں نے سوال کیا چاند کے بارے میں اپنے جو آقا تھے، جو مالک تھے ان کے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان سے انہوں نے، قریب نے جو کہ ان کے غلام تھے، انہوں نے سوال کیا، کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے چاند کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا، میں نے چاند کب دیکھا تھا؟ تو انہوں نے پوچھا
کہ فسألنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجھ سے جب یعنی چاند کے بارے میں دونوں کے بیچ میں باتیں ہونے لگی، میں نے جواب دیا ہم نے تو جمعہ کی رات کو دیکھا تھا، یعنی میں جب شام میں تھا چاند نظر آ گیا تھا، جمعہ کے دن میں نے دیکھ لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پھر پوچھا کہ تم نے بھی دیکھا تھا، یعنی صرف ان لوگوں نے دیکھا تھا اور تم نے اعتبار کر لیا یا پھر تم نے خود دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہاں، بہت سے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا اور سب لوگوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ دوسرے دن یعنی ہفتے کا روزہ رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، دیکھیں صحابی رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، آپ کا عمل دیکھیے ہمارے لیے جو ہے دلیل ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم نے چاند ہفتے کے دن یعنی ایک دن کے فرق سے دیکھا ہے، سعودیہ اور یہاں کا یہ حال دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، یہی بات بنتی ہے، ہم اسی حساب سے روزے رکھتے ہیں یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں یا چاند دیکھ لیں۔ میں نے عرض کیا کیا آپ لوگ حضرت معاویہ کی رؤیت اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟ یعنی انہوں نے شام میں دیکھ لیا تھا جب چاند جمعہ کے دن، تو کیا آپ ان کے مطابق نہیں چلیں گے؟ پھر انہوں نے تو دیکھا تھا نا، تو ان کی بات پہ یقین نہیں ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ بات ایسی نہیں ہے، فرمایا نہیں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم فرمایا ہے، اپنی بات، اپنی سوچ، اپنی رائے نہیں سامنے رکھی، فوراً ہی کیا سوال کا جواب کیسے دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے نا اس کو منتقل کر دیا، آپ کی طرف توجہ دلائی گئی کہ آپ نے ایسا ہمیں حکم دیا ہے۔ جیسے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیچھے حدیث رکھ چکی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چاند دیکھو تو پھر روزے شروع کرو، اور چاند دیکھو تو پھر افطار کرو، تو یعنی روزے ختم کر دو۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی اپنے اندر ڈاؤٹ کے، وسوسے کے، ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، آرام سے جس دن آپ چاند دیکھ لیں، چاند نظر آ جائے، اس کے مطابق ہی پھر آپ روزے رکھیں اور اسی کے مطابق پھر عید کریں اور اسی کے مطابق پھر تمام چیزیں، ٹھیک ہے، لیلۃ القدر وغیرہ سب اسی کے مطابق ہوگی۔ مسئلہ نمبر 30 ہے، ابر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے۔ یعنی اگر شوال کا چاند دکھائی نہیں نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ کیا ہے، چاند نظر آ چکا ہے، تو پھر ابھی بھی روزہ قائم نہیں رکھا جائے گا بلکہ روزہ کھول دیا جائے گا۔ نیکسٹ چیپٹر ہے نیت کے مسائل۔ ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔